سجدہ تعظیمی ہو یا جیسے بھی ہو تو بتائیے پھر 4 ہاتھ دور کا فتویٰ کیوں دیتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مزار پہ جانے کا طریقہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہ قبر کو ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے، نہ ہاتھ لگانا ہے نہ بوسہ دینا ہے، اور فرمایا طواف بالاتفاق حرام ہے۔ لوگوں نے کہا حضور پھر حاضری کیسے دینی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ، او میرے بھائیوں منت کرتا ہوں یہ چیزیں مشہور کرو دنیا میں، یہ مشہور کرو۔ ہمارا زیادہ نقصان وہ ملنگ تلنگ کر رہے ہیں جو درباروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گند جو ڈل گیا اسے صاف کرو۔ آپ لوگوں نے اس مختصر بیان کو سنا، ابھی کچھ اور بھی سنائیں گے، لیکن فی الحال اس کلپ کو سنیں جو لوگ گندگی مچاتے ہیں۔ مدد کن یا قطب الدین چشتی، مدد کن یا فرید الدین چشتی، مدد کن یا نظام الدین۔ یہ مزاروں پر گندگی مچاتے ہیں۔ ہم نے ان عالم صاحب کا بیان لیا اور ہم نے یہ خیال کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس تعلق سے بات رکھی جائے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کو آگے شیئر کیا جائے، آگے اس بات کو پھیلایا جائے تاکہ لوگوں میں بات سامنے کھل کر آئے کہ خان صاحب کا کیا فتویٰ ہے۔ کسی نے جانے کا طریقہ پوچھا، مزار پر جانے کا طریقہ کیا ہے؟ مولانا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو۔ تو آپ نے خود سن لیا کہ مزار پر جانے کا جو صحیح طریقہ، یعنی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا، مزار کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا جو آپ نے اس بیان پہ سنے، اور اس کا طواف کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ اور دوسری جو کلپ آپ کو سنائی تھی اس میں تو مزار پہ ہاتھ لگانا کیا، وہاں خود انہی سے مانگ رہے ہیں جس کے تعلق سے ہم نے کل بیان کر بھی دیے ہیں۔ تو اس بات کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں صحیح طریقہ اور صحیح دین کیسے سامنے آئے، کیونکہ خان صاحب نے بھی اتنی گمراہیاں نہیں پھیلائی تھی، اتنی چیزوں نہیں لاگو کی تھی، لیکن وہ ہم لوگوں نے ایجاد کر دی، وہ ہم لوگوں نے اپنی منچاہی زندگی کے مطابق اس چیز کو ہم نے لا دیا۔ بتائیے، مزاریں بھری پڑی رہیں گی، مزاروں پہ بے شمار آدمی اور آدمیوں سے زیادہ عورتیں بھی ملیں گی، لیکن مساجد ویران ہیں، مساجد میں کوئی جانے کا دل نہیں کر رہا کسی کا، اور وہاں دور دور سے سفر کر رہے ہیں، دور دور سے سفر کر کے آ بھی رہے ہیں۔ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ بتائیے، ایک شخص نے سوال کیا کہ میں احمد رضا صاحب سے سوال کیا کہ جالی چومنا کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی، تو جواب کیا فرمایا آپ خود اس کلپ میں ملاحظہ مدینے فرمائیں۔ جا رہا ہوں، نبی پاک کی جالیاں چوم لوں؟ کیا جواب ہے بریلی کے امام کا، کمال کر دی۔ لوگ تو یہاں کہتے ہیں نا جالی چومنی ہے، چوم لوں؟ اعلیٰ حضرت اس سے پوچھنے لگے تیرا منہ اس قابل ہے تو مصطفیٰ کی جالیوں کو لگائے؟ انہوں نے یہی بتایا۔ آپ نے کلپ سنی، اب بات کیا سامنے آئی کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی جالی ہم جیسے گناہگار کیسے چھو سکتے ہیں؟ تو میرے محترم بھائیو دوستو، ہمیں جو دین صحیح سکھا رہا ہے، اگر ہم احمد رضا صاحب کے اگر باتوں پر ہی عمل کر لیں تو اتنی گمراہیاں نہیں ہوں گی، اتنی جہالتیں عام نہیں ہوں گی، لیکن نہیں، ہمیں اپنے منچاہی زندگی پر عمل کرنا ہے، اور قبروں پر نظر و نیاز بھی مانگنا ہے، اور چڑھاوا بھی چڑھانا ہے، اور اس پر سجدہ ریزی بھی کرنا ہے۔ سجدہ کریں گے پھر ہم کہیں گے کہ ہماری نیت سجدے کی نہیں، پیشانی، ماتھے جو اللہ رب العزت کے سامنے یہ جھکنا تھا، آج وہ درگاہوں چوکھٹوں پہ جھک رہا ہے۔ اور ہماری تعویلیں کیا ہیں کہ ہم ان کو سجدہ سمجھ کے نہیں جھکتے ہیں۔ تو سجدہ سمجھ کے نہیں جھکتے، پھر کیا سمجھتے ہیں؟
بھائی سجدہ کہتے ہی اسے ہیں کہ اپنے پیشانی کو کسی کے سامنے جھکانا. تو آپ نے جیسے دیوی دیوتاؤں کے سامنے غیر مسلم جھکاتے ہیں، ویسے ہمارے عام جاہل مسلمان جن کو کچھ بھی نہیں پتہ، احمد رضا خان صاحب کی تعلیمات کا بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے کیا کہا ہے، ہم بھی ٹیکتے ہیں. سجدے کے تعلق سے جو کرتے ہیں اس کا ذمہ دار کون؟ سنیے بیان. حضرت بریلوی کے نظریات تو سمجھ میرے بھائی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے قبر سے. کتنے ہاتھ؟ سارے بول کے بتائیے. 4 ہاتھ قبر سے. تو جو سجدہ کرتا ہے وہ خود ذمہ دار ہے. آپ نے سن لیا کہ ذمہ دار خود سجدہ کرنے والا ہوگا. تو لہٰذا آج کے اس ویڈیو میں اس بات کو ذہن نشی کر لی جائے، آج کے اس پیغام میں یہ بات دل و دماغ میں بیٹھا لی جائے کہ ہمیں مزار پر جو صحیح طریقہ کار ہے اس طریقے سے ہمیں جانا ہے. بتائیے 4 ہاتھ دور کا فتویٰ احمد رضا خان صاحب نے دیا مردوں کے لیے. عورتوں کو تو بالاتفاق تو حرام ہے ہی ہے، لیکن مردوں کے لیے، لیکن کہ بھائی 2 ہاتھ اور آگے چلے جائیں تب بھی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن احتیاط 4 ہاتھ دور. احتیاط کس لیے؟ اگر خان صاحب کی یہ تعلیمات ہوتی کہ مزاروں کو سجدہ کرنا چاہیے، سجدہ تعظیمی ہو یا جیسے بھی ہو، تو بتائیے پھر 4 ہاتھ دور کا فتویٰ کیوں دیتے؟ 4 ہاتھ دور کا فتویٰ کیوں دیتے؟ یہ عقل لگائیے، عقل لگائیے کہ 4 ہاتھ کا فتویٰ کیوں دیتے. اس بات کو بھی ذہن میں سمجھا جائے. تو اس لیے ہمیں جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہے. اب مزاروں پہ عورتوں کو تو بالکل نہیں جانا ہے، مرد حضرات کو جانا ہے تو وہ بھی احتیاط سے، یعنی وہاں کیا کام کرنے ہیں باوضو جائے. انسان قبر پہ اس لیے جایا جاتا ہے کہ آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور ولیوں کے مزار پہ اس لیے بھی ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، تو وہ رحمت کا کچھ عکس ہے، کچھ دیر رہنے سے وہ بھی نصیب ہوگا. تو یہ سب فیض مل جاتے ہیں. لیکن جو صحیح طریقہ ہے اس کے مطابق جایا جائے، وہاں فاتحہ پڑھا جائے اور خاموشی سے واپس ہو جایا جائے. لیکن وہاں فتنہ فساد کرنا، وہ چیزیں جو شریعت میں نہیں ہیں اس کو کرنا، یہ نہایت غلط طریقہ کار ہے. تو اس لیے اب آج سے جو لوگ مزارات پہ سجدہ ریزی کرتے ہیں، اپنے پیشانی کو جھکاتے ہیں، وہ اس بات سے باز آ جائیں کہ ہمیں یہ قطعی طور پہ نہیں کرنا ہے. احتیاط کا تقاضا 4 ہاتھ بتایا گیا ہے، اس لیے کہ آدمی آگے جائے گا تو کچھ اور بڑا کرے گا، شرک تک نہ پہنچ جائے، اسی لیے احتیاط سے منع کیا جاتا ہے. حالانکہ بہت سارے علماء نے احتیاطاً یہ بھی کہا ہے کہ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا اللہ سے بھی نہیں مانگ سکتے، یعنی کہ کیونکہ دیکھنے والے کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ قبر سے ہی سوال کر رہا ہے. حالانکہ مانگنے والا اللہ ہی سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن احتیاط کے تقاضے یہاں تک بھی بتایا جاتا ہے. تو جس سے جتنا احتیاط ہو سکے وہ کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور سے دین کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.